اہل سرسار کیا یا قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ حکومہ ایک عظیمت حزیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعض حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہلو گندم کے مغز سے آٹا پس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اسے برعکس سقدرا صراف کرنے والے اور ناش کرے تھے۔ کہا نہیں، روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کرتے تھے۔ بعد ازاں ان آلودہ روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ پھر ایک سالہ شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے افسوس، خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنے نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرور ان انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ ہرس ہاں نہیں گزرانا تھا کہ اللہ تعالی نے ان لوگوں پر اپنا غضب ڈھایا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا۔ یہاں تک کہ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کھانے کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کاروں مجبور ہو گئے، کہاں نہیں آلودہ روٹیوں پر اٹھ پڑے۔ جوان لوگوں نے ایک ٹھیکر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ یہاں سے روٹی لینے کے لیے سفلتی، تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے اس بستی کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظہ اور مطمئن تھی۔ اسکار زخر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن آس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو خدا نے انہیں بھوکا اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے انعمال کی بنا پر کہ جو وہ انجام دے رہے تھے، اور یقینا ان کے پاس رسول آیا تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، تو پھر ان تک عذاب آپ پہنچا کے یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اسی کو مصباح کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے یہ ذخیرہ کرنے کی خاطر بلخ کے دو پہاڑوں کے درمیانہ ایک بہت بڑا بند مار تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخاور دوسرے پہاڑوں سے گزرا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریضہ اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کے بجائے سرمستاور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہم کن حل تماس کیا، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہم ارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالی سے یہ حل تماس اس لیے کیا تاکہ غریبوں، بے نواح لوگوں، امر حاور ثروت مندان کے ہمراہ سفر کریں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ آبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو، تاکہ تحید ستاور کم آمدنی والے لوگان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالی نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض روایتوں کے مطابق ان مغرور لوگوں کی نکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معرب نام میں بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں، جنکیو جہاں سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا، جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، کھیتیاں، ان کے محلاور گھر پانی میں غرق ہو کر نابودہ ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف بیری کے درختاور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشالہ عام پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الووں اور کون قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 سولہ میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا ہے۔
یہ ہم نے ان کے ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے ہیں۔